بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک و خالق ہے، اور کروڑ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر، جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ میں آپ سب کے لیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو تندرستی اور صحت کے ساتھ لمبی اور خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر حکیم سید شاہد عباس نقوی بخاری، السادات دواخانہ صاحبال پنجاب پاکستان سے۔ دوستو، اس وقت آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں السادات دواخانہ، جس میں میں مختلف بیماریوں کے قسم کے اور ان کی علاج آسان سے علاج بتا رہا ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک روحانی چینل بھی بنایا ہے جس کا نام ہے روحانی لائف ود شاہد بخاری۔ اس میں مختلف قسم کے عملیات بتا رہا ہوں اور تعویذات دے رہا ہوں، جو کہ کسی قسم کا بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو، روحانی مسئلہ ہو، تو اگر کوئی آپ کو حاجت پیش آتی ہے، آپ کو کوئی پیسے کی مسئلہ ہے، کوئی بچوں کے رشتوں کی بندش کا مسئلہ ہے، کاروبار کی بندش کا مسئلہ ہے، یا کوئی آپ کو اچانک پریشانی آ جاتی ہے، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس چینل پہ آپ اپنے متعلقہ ویڈیو دیکھیں، ویڈیو دیکھ کر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ سے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا انشاءاللہ۔ اور آپ میرے حق میں دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ جو ہمارا خاندانی علم ہے، چاہے علم طب ہو یا علم روحانی ہو، یہ دونوں آپ تک پہنچا رہا ہوں صدقہ جاریہ سمجھ کر، ثواب کی نیت سے، کیونکہ لوگوں کی زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی وقت بھی انسان کو موت آ سکتی ہے، تاکہ یہ میرا علم جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ فیض اٹھائیں، اور میرے لیے صدقہ جاریہ سلسلہ چلتا رہے۔ اور آپ سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ بھی اس کو مزید آگے سے آگے شیئر کریں، تاکہ سعادات کا یہ سلسلہ فیض چلتا رہے اور آپ کے نامہ اعمال میں بھی ثواب لکھا جاتا رہے۔ دوستو، السادات دواخانہ میں ہمارا موضوع چل رہا تھا معدے کی بیماریاں، اور معدے کی بیماریوں میں ہم ذکر کر رہے تھے پیٹ کے کیڑوں کا، کہ پیٹ کے کیڑے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ عام طور پر جو گلی سڑی چیزیں ہوتی ہیں، گندی چیزیں ہوتی ہیں، وہ کھانے سے، یا پھل اور سبزیاں بغیر دھوئے استعمال کرنا، ان کے اوپر جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں، وہ بیکٹیریا ہمارے معدے میں جاتے ہیں اور وہ انڈے دیتے ہیں اور وہ بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ جو جراثیم ہوتے ہیں وہ کیڑے پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو اگر بچے جو مٹی کھاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پیشاب پوٹی کرنے کے بعد ہاتھ وہ صابن سے نہ دھونے کی وجہ سے بھی یہ، اور اسی طرح غذا کھا لینے سے، کوئی بھی چیز کھانے سے اس طرح ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ سڑک پہ لے کے ٹھیلے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، یا وہ انہوں نے چیزیں کھانے پینے کی کور نہیں کی ہوتی، ڈسٹ وغیرہ پڑتی ہے، تو وہ چیزیں کھانے سے بھی اس طرح کے علامات ہو سکتی ہیں، پیٹ کے کیڑے پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں مکمل تفصیل بتائی تھی، اس میں تھوڑے سے چند ایک وجوہات آپ کو بتا دی ہیں، اسباب اس کے بتا دیے ہیں۔ اور اس کی علامات جو ہوتی ہیں، اس کی علامات ہوتی ہیں پیٹ میں درد ہوتا ہے، بچوں کو کھایا پیا نہیں لگتا، بچوں کا خون کی کمی ہو جاتی ہے، ان کی گروتھ نہیں ہوتی، گروتھ رک جاتی ہے، اور بچے کھانا بہت زیادہ کھاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ہی ان کو بھوک لگ جاتی ہے، کیونکہ وہ پیٹ کے وہ جو کیڑے ہوتے ہیں وہ ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، وہ بچوں کو کھایا پیا نہیں لگتا۔ جو غذا بھی کھاتے ہیں بچے، ان کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد ہی پھر کہیں گے کہ بھوک لگے، تو کھا لیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد بھوک لگے۔ اور بچوں کو یعنی کہ پکانے کے وقت جب کچھ کیڑے تو نکل جاتے ہیں، اور کچھ جو مقد کے منہ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ مقد کو کاٹتے ہیں، اور پکانے والی جگہ پہ خارش ہوتی ہے اور جلن ہوتی ہے اور تکلیف دیتے ہیں، کیونکہ وہ کیڑے جو کاٹ رہے ہوتے ہیں مقد کو، وہ گوشت کو کاٹتے ہیں، تو اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور چھوٹا بچہ ہو تو وہ روتا ہے، اور بڑا ہو تو وہ بھی پریشان ہوتا ہے، کیونکہ یہ شدت کی تکلیف ہوتی ہے اور برداشت ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ تو یہ ہوتی ہے تکلیف، اس کی علامات ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ خون کی کمی ہو جاتی ہے، بچوں کا چہرہ جو ہے زرد رنگ کا ہو جاتا ہے، اور کھایا پیا نہیں لگتا، گروتھ رک جاتی ہے، نشو و نما رک جاتی ہے بچوں کی۔ تو یہ اس کی علامات ہوتی ہیں۔ اس کے علاج بالکل میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو گولیاں بتائی تھیں اور دوسرے سفو وغیرہ بتائے تھے، اس میں آپ کو میں جو شاندار بتا رہا ہوں، آپ نے بالکل آسان سے چیزیں ہیں۔ آپ نے لینے ہیں آڑو کے پتے اور سنا مکی کے پتے۔ سنا مکی کو جب بھی
ہی آپ استعمال کریں، سنا مکی کے صرف پتے ہی استعمال کرنے ہیں، اس کے جو تنکے وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ نے چن لینے ہیں، تنکے جو پیٹ میں جا کے درد پیدا کرتے ہیں، مروڑ پیدا کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تو صرف پتے آپ نے لینے ہیں۔ مازخاؤں تو پھر آپ نے ان دونوں پتوں کو لینا ہے اور ساتھ آپ نے پودینے کے پتے لینے ہیں، یہ تینوں اجزاء برابر لے کر تولا لے لیں اور 1.5 کپ پانی میں یا 2 کپ پانی ڈال لیں، اس میں آپ نے وہ ابالنا شروع کر دینا، جب 1 کپ رہ جائے تو آپ اس کو نیم گرم کر کے شہد ڈال کے پلا سکتے ہیں۔ اس کے پینے سے اس سے پہلے اس کو بالکل مٹھائی کھلا دیں تو بہت زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ وہ میٹھے پہ سارے کیڑے اکٹھے ہو جاتے ہیں، بعد میں جب یہ جوشاردہ پلائیں گے تو اس کی وجہ سے وہ سارے کیڑے انشاءاللہ مر جائیں گے۔ اور یہ جو آپ نے تواتر تقریباً 1 دن چھوڑ کر 1 دن کرتے رہیں اور یہ 15 دن کریں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اس کے استعمال سے انشاءاللہ پیٹ کے کیڑوں کی آئندہ جو نسل ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی اور پیٹ کے کیڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اور جو بچوں کو تکلیف ہوتی ہوگی پیٹ کا درد یا قبض وغیرہ یا ہونا یا موشن وغیرہ لگ جانا، ان تمام موارض کے لیے یہ انتہائی بہترین چیز ہے، آپ استعمال کریں اور میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔